ہر انسان کا ایک اپنا انداز ہے. آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ یہ میں رات 2 بجے تک اس کی تیاری کرتا رہا ہوں. ایک ذمہ لگایا تھا نا کہ آپ نے تقوی، یہ سب جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، لیکن ہم اس کی جو اصل روح ہے اس کو تو اس کی طرف تو جاتے ہی نہیں. ہم نے نمازیں پڑھ لی، چہرے پہ سفید بال سجا لیے، لیکن اس سے بات نہیں بنتی. بات بنتی ہے کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے. جو میرے اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے وہ حلال کر کے ہی کھایا جائے، اور جو حرام سے بچنے کے لیے کہا ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہی تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اس پہ تقویٰ اختیار کر کے اپنے جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان کو ہم میز کریں، یعنی ان کا ہم موازنہ کیا کریں کہ آیا یہ جو کسی کے ساتھ میں ملا ہوں، کیا میری چاہت میں کوئی فرق تو نہیں رہ گیا؟ اگر رہ گیا ہے تو پھر اس کو درست کرنا ہے، اس کو درست کر. یہی تقویٰ ہے کہ جیسے یہ تہجد کے نوافل کیوں اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے کہ اس وقت کوئی اور نہیں دیکھتا، صرف اللہ کی ذات ہی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ دنیا اس وقت سوئی ہوئی ہے، یہ مجھے یاد کر رہا ہے. اللہ، یہ اس وقت مجھے اپنی ساری دل کی جو درد بھری کہانی ہے وہ مجھے سنا رہا ہے. اس میں اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوئے ہیں. آنسو بلا وجہ تو نہیں آتے نا، یہاں پہ چوٹ لگتی ہے تو آتے ہیں. تو وہ نوافل جو پڑھتا ہے اس کوئی اور نہیں دیکھتا. اور میں کہتا ہوں کہ اس کا اظہار بھی نہیں سر عام کرنا چاہیے. پڑھ لیے اس کے لیے پڑھے ہیں، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھے کہ لوگ تمہیں متقی پرہیزگار کریں. بس اس میں اتنا ہی اس کو خفیہ رکھنا ہے کہ اس میں کوئی خوشامد کا پہلو نہ ہو. ایسے ہی جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے دل میں یہ نہ ہو کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے جائیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ بہت ہی بڑی نماز کا پابند ہے. نہیں، یہ سوچ کے نہیں جانا، یہ سوچ کے جانا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. بے شک وہ اللہ کا گھر ہے. گھر میں پڑھیں گے تو جو نماز کا جو ثواب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ایک نماز کا ہی دے گا نا. لیکن مسجد میں جب اللہ کے گھر میں جب ہم نماز پڑھیں گے جا کے تو اس سے ہمیں 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. دکھانے کے لیے نہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے. اب یہ انسان بہت جاتا ہے. کسی آدمی نے آ کے کہہ دیا جی شاہ صاحب آپ تو کمال کے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، تو یہ پتہ نہیں کہ شاہ دے اپنے کام تے بگڑے ہیں تو دوسرے دے کام کی سوال میں.
ہر آدمی وہ بڑا مقدم ہے، بہت محترم ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، ریاکاری سے جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہی جو وہ اخلاق صاحب مدعو کہ اس بوریا کو چھوڑ کر دل کو پاکیزہ کیجیے، اس بوریا کو چھوڑ کر دل کو پاکیزہ کیجیے، خلوص کی شمع جلائیے، حضور کی بس میں ناز ہے، خلوص کی شمع جلائیے، حضور کی بس میں ناز ہے۔ تو اس طرح اس کی محفل میں بیٹھنا ہے کہ یہ تصور کر کے یہ خیال کہ آپ کا فیض عام ہے، رحمتوں کا نزول ہے، آپ کا فیض عام ہے، رحمتوں کا نزول ہے، رحمتوں کو سمیٹیے، حضور کی بس میں ناز ہے، رحمتوں کو سمیٹیے، حضور کی بس میں ناز ہے۔ جو قدر جان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جب سارا رات کا حصہ اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے رو رو کے جب معراج پہ بھی گئے، تشریف فرما اللہ کے مہمان بنے، تو اس وقت بھی ایک یار نے یار سے ملنا تھا، بے شک، واہ واہ واہ، اس وقت تو یہ تصور میں آ گیا، یہ خیال میں اس وقت بھی آپ اپنی امت کو نہ بھولے، اللہ سے فرمانے قبلی امتی ربی قبلی امتی، شب معراج میں بھی قبلی امتی ہی کہا، تو پھر ہمیں اظہار تشکر تو کرنا ہے نا، یہ محفل میں انہی کی محفل میں کرتا ہے، دعا ہو جاتا ہے، یہ تمام دعا ہو گئے، اس وقت فرشتوں کا نزول ہے، جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو فرشتے آ جا رہے ہیں، اور ہر ایک کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس خوبصورت انداز میں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں حاضر دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شب معراج میں بھی قبلی امتی ہی کہا، اظہار تشکر کیجیے، حضور کی بس میں ناز ہے، اور توکل اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ دل میں یہ دل کو اس خوبصورت لفظ سے سجائے رکھے، زندہ رہوں ایمان پر، موت بھی آئے ایمان پر، زندہ رہوں ایمان پر، موت بھی آئے ایمان پر، شوقی دعائیں کیجیے، حضور کی بس میں ناز میں، شوقی دعائیں کیجیے، حضور کی بس میں ناز میں، ناز ناز۔ تو یہ بات صرف یہ ہے کہ محفل اگر
میں ہم آتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو صرف ایک ہی دل میں یہ تصور ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ یہ ہم کسی اپنی شہرت کے لیے نہیں کر رہے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، صرف اور صرف یہ ذکر خیر ہو رہا ہے ان کا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جن کے لیے یہ کائنات یہ تخلیق کی۔ تو ہمارے بھائی صادق صاحب، ہمارے پڑوسی، میں آج کہتے ہیں نا کہ دو چیزوں پہ حسد کیا کرو، دو چیزوں پہ حسد کیا کرو۔ ایک، جب کوئی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے۔ سبحان اللہ۔ حسد اس طرح کہ یا اللہ جے کدی مینوں بھی تو ایمان دی موت دے دے، واہ 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 واہ، جے کدی تو مینوں بھی ایمان دی موت دے دے تو میری گل بن جائے، یا اللہ تو ہے جڑا مینوں دیتا ہے جس طرح وہ خرچ کردا، مینوں بھی انج خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واہ 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 واہ، آمین۔ گل بن جاتی ہے سجنوں۔ دیکھو بڑا ہی مختصر زندگی ہے۔ آج میری عمر اس وقت 77 کا پورے 77 میں سال میں، تو جو بچپن تھا آج بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کل کی بات۔ اب یہاں آ گئے ہیں، پھر یہاں سے پھر وہی جو قبر والی زندگی شروع ہوئی ہے، اور وہ قبر والی زندگی کتنی ہے کوئی نہیں جانتا، اتنی لمبی ہے کوئی نہیں جانتا۔ بس روز محشری پھر قبروں سے اٹھیں گے تو پھر، لیکن اس کو بھی جو قبر والی زندگی ہے، جو ایمان والی موت ہوگی، تو ان کے لیے وہ قبر والی جو پوری زندگی ہے، جب وہ روز محشر اٹھیں گے نا تو پھر وہ یہی کہیں گے ابھی تو میں سویا تھا، ابھی تو میں سویا تھا، ابھی تو میں سویا تھا۔ اور جو منافق کی موت ہے، جو ایمان والی موت ہے، ایمان والی موت نہیں ہے، جو جھوٹے کی موت ہے، جو دغا باز کی موت ہے، جو کسی کے حق مارنے والی کی موت ہے، جو جھوٹ بول کے کمائی کرتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اور جو بے ایمان موت مرے گا تو اس کو قبر والی جو زندگی ہے، اس کا ایک ایک منٹ جو ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے، اس کے لیے وہ سالوں میں محیط لگے گا اسے۔ جب اسے دوزخ کی ہوائیں گرم تپاؤ دینے والی فرشتے، وہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے، ان کا کام صرف ہر وقت اس کو سزا ہی دینا ہے۔ تو وہ پھر جو یہ تکلیف کا آپ دیکھ لیں کہ گرمیوں میں اگر گرمی ہو تو سورج کی روشنی میں آپ 5 منٹ کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو 5 منٹ یا کسی کا انتظار کرنا ہو، کسی کا انتظار کرنا ہو، بڑے اپنے کسی خوبصورت اپنے دوست کا انتظار کرنا ہو، تو وہ جو 1 گھنٹہ وہ کئی گھنٹوں میں محیط ہو جاتا ہے، انتظار کی گھڑیاں ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسی زندگی کی تمنا ہمیں کرنی چاہیے کہ ہماری موت ایمان پہ ہو، جیسے کہ ہمارے بھائی صادق صاحب دیکھیں، یہ ہے، اس پہ ہم حسد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی تو ایسی موت عطا فرمانا۔ دن کو صبح، دوپہر کو دھوپ سے کی، ظہر کی نماز بھی پڑھی، مغرب کی پڑھی، اور پھر سورہ مزمل پڑھتے ہوئے انہوں نے پانی کا گلاس مانگا اور پانی کا گلاس پی گئے۔ اللہ کا قرآن پاک پڑھتے ہوئے
وہ انتقال فرما گئے، تو میں عرض کروں گا کہ آج ان کا جو نماز جنازہ ہے، نماز جمعہ کے بعد یہ جو پارک ہے ہماری ارشد بار کے ساتھ ارشد مارٹ کے ساتھ جو پارک ہے، وہاں پہ ان کا نماز جنازہ ہے، اور جو نیک بندوں کے جنازوں میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ آمین۔ تو میں خصوصی طور پہ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ تمام احباب آج اس جنازے میں ضرور شرکت فرمائیں، انشاءاللہ۔ اور ہو سکتا ہے ہمارا وہ شرکت فرمانا ہی ہمارے لیے باعث نجات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ ہمارے شاہد صاحب، ان کے بڑے بھائی فوت ہوئے، انتقال کر گئے۔ ان کا وہ جنہوں نے بلالی مسجد میں نماز جنازہ کا اہتمام کیا تھا، لیکن اس دن ہم گئے نماز جنازہ، وہاں پہ کچھ طریقہ عجیب سا ہے، یا جو جنازہ پڑھانے والے جن کو جو ہوتے ہیں وہ جلدی میں ہوتے ہیں، صرف فرض جمعے کے پڑھا کے انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دیا۔ بھئی سارے آدمی ٹھیک ہے، اس میں تو ہو گیا، جنازے میں تو سب شریک ہو گئے، لیکن آخر تک بھی کسی نے جانا ہوتا ہے۔ یہ جو جنازے میں جنازہ پڑھنا ایک احد پہاڑ کا ثواب، اور تدفین کے لیے جانا 2 احد پہاڑ کا ثواب رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو ایمان والی زندگی بنا لیں۔